أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے بڑا اور خطرناک گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کو، چاہے وہ انسان ہو یا انسان کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اس کو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کا شریک ماننا، سمجھنا، یہ وہ غلیظ اور گندا گناہ ہے کہ اگر انسان بغیر توبہ کیے مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے چاہے گا معاف کر دے گا، اور اگر چاہے گا تو ان پر بھی مواخذہ کرے گا۔ لیکن کسی نے اگر اللہ کی ذات و صفات میں کسی انسان کو، ولی کو، علی کو، کسی درخت کو، کسی کپڑے کو، کسی علم کو، گھوڑے کو یا گائے کو، کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانا، سمجھا، تو وہ سمجھ لے کہ اس نے شرک کیا، اور مرنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس عقیدے کے ساتھ مر گیا تو پکا جہنمی ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک کر کے مر جائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام قرار دے دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو شرک سے توبہ کرنا اور شرک کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسی طرح شرک کے ساتھ بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ شرک جتنے خطرناک ہیں، یعنی اگر وہ گناہ انسان کے اندر موجود ہو اور انسان مر جائے، آج تو موت کا پتہ نہیں انسان کو، جوان اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اگر وہ گناہ لے کر انسان اس دنیا سے چلا گیا، مشرک نہیں تھا لیکن یہ گناہ اس کے اندر موجود تھا، اگرچہ وہ نیک ہو، متقی ہو، موحد ہو، دوبارہ سنیں، نیک ہو، متقی ہو، موحد ہو، نمازی ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، حتیٰ کہ جہاد بھی کیا اس نے، اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ وہ گناہ معاف نہیں کرتا توبہ کیے بغیر۔ کچھ گناہوں کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ایک حدیث میں 3 گناہوں کا آپ نے ذکر کیا اکٹھے۔ حدیث جامع ترمذی میں ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل فرمایا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ راوی ہیں۔ سیدنا ثوبان کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنہ،
جس انسان کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں نکلی، روح نکلنے کا تو وقت کسی کو نہیں پتا نا، کب موت کا فرشتہ آ جائے روح نکالنے کے لیے۔ فرمایا جب جسم سے روح نکلی، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوئی، وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ، اور 3 گناہ اس کے اندر نہ ہوئے، تینوں نہ ہوئے، تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوا، کوئی گناہ نہ ہوا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ تینوں گناہ موجود ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اور تینوں میں سے کوئی ایک گناہ بھی موجود ہے، اس کی ساری نیکیاں ایک طرف، ساری نمازیں ایک طرف، وہ ایک گناہ اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ گویا روح نکلنے تک، جس کا میں کہہ چکا ہوں کہ کسی کو نہیں پتا کب روح نے آنا ہے، موت دستک دے کے نہیں آتی، بتا کے نہیں آتی، کال کر کے نہیں آتی کہ میں آ رہی ہوں، لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی موت۔ اور جب موت کا وقت آئے گا تو یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے، لہذا ہر انسان آج ہی اپنا جائزہ لے لے، اپنے آپ کو ٹٹول لے کہ اگر آج موت کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے تو میرا جسم اس قابل ہے کہ یہ جسم جنت میں چلا جائے۔ تو کون سے 3 گناہ؟ نمبر 1، فرمایا الکبر، تکبر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرک کے برابر کا گناہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص جا کر کسی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی عالم کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کہیں چڑھاوے چڑھا رہا ہے غیر اللہ کے، جتنا بڑا ظالم وہ ہے، جتنا بڑا گناہ گار وہ ہے، اتنا ہی بڑا گناہ گار وہ آدمی ہے جس کے اندر تکبر ہے۔ شرک کے برابر کا گناہ، اور ہم اس گناہ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تکبر کہتے ہیں تعلی کو، غرور کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کو۔ وہ تعلی، وہ غرور، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا مال و دولت کی بنیاد پر ہو تب بھی غلط ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر ہو تب بھی غلط ہے، علم و ہنر کی بنیاد پر ہو تب بھی غلط ہے، خاندان اور نسب نامے کی بنیاد پر ہو تب بھی غلط ہے۔ انسان سارے معاملات کے اندر اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں آ گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی تھی، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے، 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کہا کہ بیٹا میں تمہیں 2 کاموں سے منع کرتا ہوں، یہ کام نہیں کرنے۔ لمبی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر سے مروی، 2 کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں، پوری زندگی کا نچوڑ، تبلیغ کا نچوڑ، یہ کام نہیں کرنے۔ نمبر 1 میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نمبر 2 تکبر نہیں کرنا۔ یعنی شرک اور تکبر برابر کے گناہ ہیں۔ جس طرح مشرک جہنم میں جائے گا، متکبر بھی اگر بغیر توبہ کے مر گیا جہنم میں جائے گا۔ اگر کسی کو اپنی مال دولت اور اونچے مقام اور مرتبے پر تکبر ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا، غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، بعض لوگ تو اس حد تک متکبر ہوتے ہیں کہ اگر ان کے بچے کسی اسکول میں مدرسے میں پڑھ رہے ہوں اور اسی خاندان کے بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں وہ بھی اسی مدرسے کے اندر، اسی اسکول کے اندر داخلہ لے لیں، بڑے لوگ اپنے بچوں کو نکلوا لیتے ہیں، ہماری برابری کرنے آ گئے۔ اس غرور کو ختم کرنے کے لیے غریبوں کے ساتھ بیٹھو، یتیموں کے ساتھ بیٹھو، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ جتنا وقت انسان غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ گزارے گا، اتنا اس کا تکبر ختم ہو۔ اگر کسی کو اپنا علم پر، ہنر پر تکبر ہے، وہ سمجھتا میں بہت بڑا عالم ہوں، اور کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اپنا تکبر ختم کرنے کے لیے وہ طالب علموں کے ساتھ بیٹھے، طلباء کے ساتھ بیٹھے۔
کم علم لوگوں کے ساتھ بیٹھے، جہلا کے ساتھ بیٹھے، عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھے، تاکہ اس کا تکبر کا جو لیول ہے وہ کم ہو، نیچے آئے۔ اگر یہ تکبر موجود ہے تو پھر انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صفا اور مروہ کے درمیان جہاں سعی کی جاتی ہے، حج اور عمرے کا رکن ہے، 7 چکر لگانے ہیں، وہاں پر 2 صحابہ کی ملاقات ہوئی۔ دونوں صحابی بڑے عظیم صحابی ہیں اور دونوں کا نام عبداللہ ہے۔ ایک عبداللہ بن عمر ہے، عمر بن خطاب کے بیٹے، اور دوسرے عبداللہ ہیں عمر بن عاص کے بیٹے، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عبداللہ بن عمر بن خطاب۔ ایک عرصے کے بعد صفا مروہ کے درمیان ملاقات ہوئی، کھڑے ہوئے، ایک دوسرے سے خیریت دریافت کی، اور اس کے بعد عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے بیٹے چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر گمسم کھڑے ہیں، وہاں پر جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سنت کے شیدائی، عبداللہ بن عمر سنت کے شیدائی۔ 2 صحابہ ہیں جن کے متعلق بات بڑی معروف تھی کہ یہ 2 صحابی اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل کاپی کرتے ہیں، مشابہت۔ عبد الرحمن نخعی ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو میں نے صحابی رسول سیدنا حذیفہ بن یمان سے کہا کہ مجھے کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیں کہ جو مجھے زیادہ سے زیادہ سنت کا علم دے سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کا علم دے سکے۔ حذیفہ بن یمان خود بھی بہت بڑے صحابی ہیں، صاحب سر رسول اللہ، اللہ کے نبی کے رازدار۔ لیکن حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے ہنسنے مسکرانے کے انداز کو سیکھو، عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلے جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ امام مالک کے شاگرد ہیں، یحییٰ بن یحییٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا، امام مالک مدینہ کے تھے، امام دار الہجرہ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک بات ہے جو میں تواتر کے ساتھ سن رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کو دیکھ لو، عبداللہ ابن عمر جو کر رہے ہیں ویسا کرنا شروع کر دو، عبداللہ ابن عمر جو کہہ رہے ہیں ویسا اپنا لو۔ اگر عبداللہ ابن عمر کی بات کو مانو گے، ان کے عمل کے مطابق عمل کرو گے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا کرو گے، تو گویا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے 1 2 نہیں اپنے کئی مشائخ سے یہ بات سنی کہ عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طور طریقے پر عمل کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر رو پڑے، صفا مروہ کے درمیان کھڑے ہیں، رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا صحابہ رسول کیا بات ہو گئی، ایسی کیا بات ہوئی، ملاقات ہوئی آپ کی، ایسی کیا بات ہوئی، یا عبداللہ ابن عمر نے ایسا کیا کہا کہ آپ رو پڑے ہیں؟ تو روتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میرے بھائی نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے جس نے مجھے رلا دیا۔ صحابہ حدیثیں سن کر رونے والے، حدیثیں سن کر اپنے اعمال کو درست کرنے والے، حدیثیں سن کر اعمال کی جہتیں اور سمتیں متعین کرنے والے، اپنے عقائد کو ان حدیثوں پر پرکھ کر صحیح اور درست کا فیصلہ کرنے والے، حدیثوں کو سن کر اپنے صحیح اور سچے ہونے پر یقین رکھنے والے، اور 1400 سال کے بعد ایسے مرتد پیدا ہو گئے، ایسے بے ایمان پیدا ہو گئے، حدیثیں سن کر کہتے ہیں یہ 200 سال کے بعد لکھی گئی، ہمیں حدیثیں مت سناؤ۔ صحابہ اپنے ایمان کو چیک کرتے تھے حدیثوں کے مطابق، پیمانہ ہے، معیار کہ اس نے حدیث سنائی اور اس حدیث نے مجھے رلا دیا۔ کون سی حدیث نے؟
کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر اکبہ اللہ علی وجہہ فی النار، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، رائی کا دانہ، کچن میں جا کر دیکھیے اپنے گھروں میں، اپنے خواتین سے پوچھئے گا، وہ آپ کو دکھائیں گی مسالے کی ڈبیا میں سے نکال کے کھانوں میں ڈلتی، رائی کا دانہ باریک سا، اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیے گا اور اپنی آنکھوں کے قریب کر کے دیکھیے گا، یہ رائی کا دانہ ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ اوندھا منہ کر کے اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایسے دھکا نہیں دے گا فرشتہ، منہ نیچے کر کے، اوندھا منہ کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ سبحان اللہ، ایسی کئی حدیثیں ہم سن لیں، نہیں مجال ہے، یہ سخت ہو گیا، سخت پتھر کے بن گئے ہم کہ اپنے دلوں سے اس تکبر کو نکال کر کھروچ کر پھینکیں۔ ایک حدیث کیا 10,000 حدیثیں بھی سن لیں، ویسے متکبر، تکبر جانے کا نام نہیں لیتا، نہ جانے کس چیز پہ تکبر ہے۔ قبرستان جا کر دیکھ لو، تم سے بڑے بڑے متکبرین یہاں موجود تھے، کہاں ہیں؟ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے، اس حالت میں تمہاری روح لے کر چلا جائے، یہ تکبر رائی کے دانے کے برابر اگر ہوگا، میں جنت میں نہیں جا سکتا انسان۔ نیکیاں ہیں آپ کی، نمازیں ہیں، آپ کا کلمہ بھی ہے، آپ کی توحید بھی ہے، آپ متبع سنت بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اگر یہ گناہ موجود ہے، نہ توحید کام آئے گی، نہ سنت کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس لیے اس گناہ کو نکال کر پھینکیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات کے حافظ، اسلام لے آئے، قرآن کے حافظ، ڈبل اجر کی نوید اللہ کے نبی نے سنائی۔ پہلے اپنے نبی کو مانا، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو مانا۔ لوگوں نے دیکھا لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے صحابی رسول ابو یوسف، آپ تو بڑی فضیلت والے ہیں، عظیم المرتبہ صحابی ہیں، اور پھر اس کے بعد مالدار بھی ہیں، آپ کے پاس نوکر چاکر بھی ہیں، آپ یہ کام کسی اور سے کہہ دیتے، کوئی بھی آپ کے لیے کام کر لیتا، لکڑیاں اٹھا کر گھر پہنچا دیتا، آپ یہ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ فرمایا تکلیف کی بات نہیں ہے، میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر کچھ تعلی آ رہی ہے، تکبر آ رہا ہے، میں کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، یہ لکڑیاں اپنے گٹھر اپنے سر پہ لاد کے میں اس تکبر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس تکبر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا يدخل الجنت من فی قلبہ حبۃ خردل من کبر، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، اللہ تعالیٰ کا اظہار ہے، انسان اس کو چھیننے کی، اوڑھنے کی، پہننے کی کوشش نہ کرے، عاجزی اختیار کرے۔ عاجزی انسان کو زیب دیتی ہے، تکبر اللہ کے لائق اور زیب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گناہ اگر انسان کے اندر موجود ہوا اور اس کی روح نکل گئی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2، الدین، قرضہ۔ مقروض مر گیا، 2 جمعے مسلسل اس موضوع پر یہاں میں پڑھا چکا کہ اگر انسان قرضہ لیتا جائز ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، آیت مدائنہ، سورہ بقرہ 282 نمبر آیت، آیت مدائنہ 282 نمبر آیت، اللہ نے بتایا قرضہ لو، لکھ لو، پورے احکامات پوری آیت کے اندر، یہ جائز ہے، آپ لے سکتے ہیں، آپ کو مجبوری ہے، پریشانی ہے، تجارتی بنیاد پر لینا، قرضہ لیں، واپس کر دیں۔ لیکن اگر قرضہ لے کر دبا کر بیٹھ گئے، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، 10,000 ہی کیوں نہ ہو، واپس نہیں کیے اور انسان مر گیا، نیکیاں ان میں چاہے جہاد ہی شامل کیوں نہ ہو، نمازیں نہیں، جہاد چوٹی کا عمل ہے، اسلام کی چوٹی کا عمل۔ ایک شخص نے کہا نا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں اللہ کے راستے میں اس طرح شہید ہو جاؤں، آگے بڑھنے والا ہوں، پیٹھ دکھانے والا نہ ہوں، سارے دشمن کے تیر تلوار اور نیزے اپنے سینے پر میں برداشت کروں اور اس حالت میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دوں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟
فرمایا ہاں اللہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ بڑا خوش ہوا، جیسے ہی وہ مڑا ہے بس یہ اتنی سی دیر لگی کہ جانے کے لیے جیسے ہی اس نے منہ ادھر کیا ہے آپ نے فرمایا سنو، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا الا الدین، قرضہ معاف نہیں کرے گا۔ سارنی بھی جبرائیل آنفا، ابھی جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ نمازیں تمہاری قبول ہیں، روزہ تمہارا قبول ہے، حج تمہارا قبول ہے، جہاد بھی، چوٹی کا عمل، سینے پہ زخم کھا کے مرو گے وہ بھی قبول ہے، لیکن اگر قرضہ لے کر مر گئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکروز کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بس اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، مکروز کی نماز جنازہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی بھی اگر مکروز کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے۔ اللہ کے نبی ہی کیوں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف نہیں کرنا تو معاف نہیں کرنا جب تک کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ کر، یہ سوال کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ اگر یہ مکروز مرا ہے، اپنے پیچھے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گیا، پھر اس کی نماز جنازہ تم خود ہی پڑھو۔ نیکیاں قبول ہیں، نیکیاں ساری قبول ہیں، لیکن ایک گناہ نے اس ساری نیکیوں پر پانی ڈال دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے تھے۔ آج اگر یہ سوال کیا جاتا ہے عام طور پر تو کوئی شخص ذمہ داری لے لیتا ہے، بیٹا ذمہ داری لیتا ہے، بڑا بھائی ذمہ داری لیتا ہے کہ اگر کوئی قرضہ ہے، نہ بھی لے تو ویسے ہی رسم چل نکلی ہے کہ جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد کوئی شخص بھی اس مرنے والے کا کوئی شخص بھی وارث کھڑا ہو کر کہتا ہے جی کوئی قرضہ ہے، کوئی لین دین ہے تو مجھ سے کرنا۔ کبھی کبھی جنازہ پڑھانے والے سے کہہ دیتے ہیں آپ اعلان کر دیں، ان کو ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، تو جنازہ پڑھنے والا مولوی وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی یہ اس کا بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، اگر کسی کا قرضہ ہے، لین دین ہے تو اس سے کر لو۔ یہ رسم بن گئی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے ہمیں کہا فون کر کے آپ نے اعلان کیا تھا مولوی صاحب، وہ تو بعد میں مکر گئے، یعنی رسم بنا لیا اس کو کہ اس موقع پر بس اپنے آپ کو نمایاں کر دینا کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں۔ اور بھائی ذمہ داری لی ہے تو ادا بھی کرو۔ قرآن مجید نے کہا ورثہ بعد میں تقسیم کرنا، جائیداد بعد میں تقسیم کرنا، پہلے اس کا قرضہ ادا کرو تاکہ اس کی روح جو معلق ہے، اگر یہ نیک ہے، متقی ہے، مواحد ہے، جنت کا حقدار بھی ہے، تب بھی جنت کا دروازہ اس کے لیے اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں کرتے۔ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری لینا آسان ہے، پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہذا اس نیت سے ذمہ داری لے کہ میں نے اس کو پورا بھی کرنا ہے، وہ چاہے 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، جتنا بھی ہو۔ اور آپ نے کون سا جیب سے دینا ہے؟ اس کی جائیداد سے دینا ہے جو اپنے پیچھے وہ چھوڑ گیا، تو قرضہ ادا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھ کے بتا گئے کہ اگر اس کی نماز جنازہ کسی بڑے عالم نے پڑھا بھی دی اس کی بخشش نہیں ہے۔ کسی محدث کو بلا لیں، کسی امام کو بلا لیں، امام کعبہ کو بلا لیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، قرضہ معاف نہیں کرے۔ تو اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور نمبر 3 جو خطرناک گناہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا وہ ہے الغلول، خیانت جس کو ہم کہتے ہیں، اور عرف عام میں اس کو کرپشن کہتے ہیں، جدید جو لفظ ہے۔ خیانت کرنا، مسلمان سب کچھ کر لے لیکن خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ کسی نے کوئی بات امانت کے طور پر رکھوائی ہے، آپ کو امین سمجھا، اس قابل سمجھا، اپنا کوئی راز آپ کو بتا دیا، اب اپنے پیٹ کو ہلکا نہ کریں، بات پیٹ میں رکھیں اپنے۔ اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بات امانت ہے تو پھر وہ امانت ہے یہ، لیکن ہم اتنے کچے ہیں کانوں کے، اتنے کچے ہیں زبان کے، اتنے ہلکے ہیں پیٹ کے، اس نے مجھے کہا اور میں نے آگے کہہ دیا، اور ساتھ وہ بھی کہہ دیا امانت ہے بھائی، اس نے پھر آگے کہہ دیا امانت۔
یہ کون سی امانت ہے کہ 10 کو بتا کر آپ کہہ رہے ہیں امانت ہے؟ امانت تو یہ تھی کہ آپ کی زبان سے لفظ نہ نکلتا، آپ مر جاتے یہ بات اپنے اندر لے کر، کسی کو بتاتے نا، تب تو تھی امانت، لیکن 10 کو بتا کر آپ کہہ رہے ہیں امانت ہے امانت ہے، اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں کہ میں خائن نہیں ہوں۔ آپ خیانت کر چکے، آپ خیانت کر چکے دوسرے کو بتا کے۔ عام طور پر یہ باتیں اتنی عام ہو گئی ہیں، ادھر کوئی محفل ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت والی ہوتی ہیں، مجلسوں کی بات، محفلوں کی بات، میٹنگوں کی بات باہر نہیں کرنی۔ ابھی وہ محفل جاری ہوتی ہے، میٹنگ چل رہی ہوتی ہے، باہر بات آ چکی ہوتی ہے شیطان کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے فوراً باتیں آ چکی ہوتی باہر، اور کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ باشرہ لوگ، دیندار لوگ، دینی تحریک سے منسلک لوگ، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ باتیں لیک کرنا گناہ ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں کام۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بیان کرنے کی حد تک تو میں بھی بیان کر دوں، سننے کی حد تک آپ بھی سن لیں، لیکن عمل کون کرے گا؟ خائن شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس نے خیانت کی ہے، کسی کی بات باہر پہنچا کر، آگے بتا کر خیانت کی ہے، وہ اللہ سے توبہ کر لے، اس لیے کہ یہ گناہ ایسا ہے جو شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے لات منات کے سامنے جا کے سجدہ کر دیا، بات نہیں بیان کی کسی کو، خیانت کر کے آپ نے جا کر لات منات کو چوم لیا، چاٹ لیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیا آپ نے۔ جس طرح وہ گناہ اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا، یہ گناہ بھی اللہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا۔ کانوں کے کچے، زبان اور پیٹ کے ہلکے نہ بنے۔ کچھ باتیں انسان اپنے اندر لے کر اتنا دبا کر بیٹھتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی اس کے پیٹ سے یا اس کے دل سے بات نکال سکے۔ یہ چیزیں انسان کے اندر استقامت پیدا کرتی ہیں، اس کے ایمان کو جلا بخشتی ہیں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر پیٹ کے ہلکے نکلے، ادھر بیٹھے تو وہاں کی بات، ادھر بیٹھے تو وہاں کی بات، پھر ایسے شخص کا ایمان بھی بالکل کمزور، پتلا سا ڈاما ڈول ہو جاتا ہے۔ الغلول ایک ترجمہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور دوسرا مالی خیانت جو کرپشن ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، سرکاری دفاتر میں چپڑاسی اور فلاں، کوئی کام بھی کرپشن کے بغیر نہیں ہو رہا۔ سڑکیں بنتی ہیں، اگلے دن ٹوٹ جاتی ہیں، اسٹریٹ لائٹ لگتی ہے، اگلے دن خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی کام بھی آپ بتائیں، ناقص مٹیریل استعمال کرتے، جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ اتنی کرپشن کر رہا ہے۔ اور یہ ہماری پولیس، چاہے کالی وردی چاہے وائٹ وردی، یہ سمبل بن گئی ہے کرپشن۔ کرپشن پولیس کا کیا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے امن امان بحال رکھنا، چوری چکاری نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، رہزنی نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، یہ پولیس کا کام ہے۔ پولیس اپنا کام کر رہی ہے؟ نہیں، وہ گاڑیاں روک رہی ہے، کاغذات چیک کر رہی ہے، مٹھیاں گرم ہو رہی ہیں۔ جو کام تھا وہ نہیں ہے، حالانکہ یہ کام پولیس کا نہیں ہے، کالی وردی والے کا، خاص طور پر گاڑیاں روک کر چیک کرنا، کاغذات چیک، یہ تمہارا کام ہی نہیں، یہ کام ہی نہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ پولیس والے FBR کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، نیب کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں کہ خزانے کی تجوری یہیں سے بڑھنی ہے، چالان کر کر کے۔ غریب آدمی پریشان ہے، دیہاڑی دار پریشان ہے، روزگار ویسے نہیں ہے۔ تو یہ پولیس والے سمجھیں کہ یہ ایجنٹ نہیں ہے، وزارت خزانہ کے ایجنٹ نہیں ہے، خزانہ ملک کا انہوں نے نہیں بھرنا، تمہارا کام تھا امن و امان برقرار رکھنا، اس میں تم ناکام۔ اور جو وائٹ وردی والے، جس کو ٹریفک پولیس کہا جاتا ہے، ان کا کام ہے ٹریفک رواں دواں رکھنا، ٹریفک جام نہ ہو، ٹریفک بحال رکھو۔ پورے شہر میں جگہ جگہ ٹریفک، شام کے وقت، صبح کے وقت ٹریفک جام ہے، اور وہ وہی کام کر رہے ہیں ایجنٹ کا، یا تو اپنا جیب گرم کر رہے ہیں یا پھر حکومت کا خزانہ بھر رہے ہیں، حالانکہ وہ کام نہیں تھا ان کا۔
ان کا کام تھا ٹریفک باہر رکھنا. اسی طرح دفاتر میں دیکھ لیں آپ, سرکاری دفاتر میں کوئی بھی دفتر ہو, کسی بھی قسم کا محکمہ ہو, ہر محکمے میں اندر کرپشن عروج پر ہے. 124واں نمبر ہے ماشاءاللہ ہمارے ملک کا. اگر اس طرف سے لسٹ بنائی جائے کہ کرپشن میں ٹاپ 10 میں پاکستان آئے گا, ٹاپ 10 میں, بڑے بڑے مہا کرپشن ملک, اس میں ہمارا ملک آ جائے گا. امانت داری میں 124واں نمبر ہے. امانت داری میں ہے ماشاءاللہ پاکستان, صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف, چیف جسٹس, سارے مسلمان, سارے مسلمان. سب سے زیادہ حاجی, نمازی, متقی, پرہیزگار, دکانوں کے نام, مکانوں کے نام, ھذا من فضل رب, سب کچھ. اور امانت داری میں 124واں نمبر ہے. ہم سے پہلے 123. وہ گورے, وہ انگریز, وہ یہودی جن کو ہم کوستے ہیں, وہ دودھ میں پانی نہیں ملاتے, وہ مسالوں میں برادہ شامل نہیں کرتے, وہ اپنی عوام کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلتے, خالص چیز دیتے. اور یہاں ہر گلی محلے کے اندر 2 نمبر کام ہو رہا ہے, اللہ معاف کرے. تو 124واں نمبر ہے ہمارا امانت داری میں. 123 ملک ہم سے آگے ہیں, اور ان میں یہودی بھی ہیں, ان میں عیسائی بھی ہیں. الغلول, سب سے پہلے تو مجھے دیکھنا ہے نا اپنے آپ کو کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں. میری قبر میں کوئی اور نہیں جائے گا میرے ساتھ. من ربک کا جواب میں نے دینا ہے. تمہارا رب کون ہے اس کا جواب میں نے دینا ہے, کوئی نہیں میرے ساتھ ہو. من نبیک کا, تمہارا نبی کون ہے اس کا جواب بھی میں نے دینا ہے. دائیں بائیں میں دیکھوں گا, قبر میں کوئی نہیں ہوگا, دھوکے میں مت رہیں. اچھا دنیا میں کرپشن تو ہے ہی ہے, دین کے نام پر کرپشن ہو رہی, 2 نمبری عروج پر ہے دین کے نام پر. دین بھی سارا ایسا کرپشن سے لتھیڑ دیا گیا ہے, بھر دیا گیا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. قبر کے اندر بھی جو کوئی بچانے کے لیے آ جائے گا, قبر کے اندر یہ آ جائے, کوئی نہیں آئے گا قبر میں. اس سوال کا جواب آپ نے خود اکیلے نے دینا ہے. تمہارا نبی کون ہے, ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے. تینوں سوالوں کا جواب آپ نے اکیلے نے دینا ہے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو. پھر قبر سے نکل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے, وہاں بھی اکیلے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اکیلا اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہوگا. سیٹھ اکیلا آئے گا. فیکٹری 2 نمبر چل رہی تھی, وہ مزدور, وہ مینیجر آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے جو آج دنیا میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں 2 نمبر چیز بنانے میں. نہیں نہیں, آپ نے اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہے. حاجی صاحب کیا کرتے رہے ہو, سیٹھ صاحب کیا کرتے رہے ہو, کیسا کمایا, کس طرح کمایا, کتنا غلول اور کرپشن کیا, 2 نمبر چیز کتنی بیچی. اچھا بعض لوگ ہیں ان کو دوسروں کی کرپشن نظر آ رہی ہوتی ہے, اپنی نہیں. ایسے وہ بھی کرپٹ ہے, وہ بھی کرپٹ ہے, وہ بھی کرپٹ ہے. خود ہاتھی پورا ایڑ چکے ہوتے ہیں, ہاتھی نگل چکے ہوتے ہیں, اور دوسروں کے وہ مچھر کھا گیا, وہ مچھر. ہاتھی کھا کر ڈکار بھی نہیں لیا ہوتا, دوسروں کے مچھر نظر آ رہے ہوتے. مچھر کھانا بھی غلط ہے میرے بھائی, لیکن ہاتھی کھانا اس سے بڑا گناہ ہے. ہاتھی بہت بڑی چیز ہے. اچھا انسان وہ ہے, بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے عیوب اس کو منع کر دیں, رکاوٹ بن جائیں دوسروں کی عیب گیری پر. میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کیا ہوں. خاص طور پر جو دین کا کام کرنے والے نا علماء, وہ مولوی ایسا, وہ ایسا, وہ دین کا کام کرنے والا ایسا. اور دنیا میں جو سب چل پھر رہے ہیں وہ سب حاجی نمازی ہیں, متقی پرہیزگار ہیں. تو ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ میرے اندر غلول ہے کہ نہیں, خیانت. اللہ اکبر. غزوہ خیبر سے واپسی ہو رہی تھی, غزوہ خیبر سے بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا, باغ فتح بھی اسی میں ملا. واپس ہو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی تعقب کر رہا تھا ایسے ہی. ان کے اندر بڑی جلن ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے. حالانکہ شکست کھا گئے, مسلمان جا رہے مدینہ کی طرف, لیکن پیچھے پھر بھی ایک یہودی آ رہا تھا. اس نے ایک جگہ سے نشانہ لے کر تیر مار دیا, ایسے مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے. وہ تیر آ کر لگا اللہ کے نبی کے ایک ساتھی کو,
اور وہیں پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ دشمن کی طرف سے تیر لگا ہے، واپسی ہو رہی کس سے؟ غزوے سے۔ کس کے ساتھ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تیر لگا ہے حالت سفر میں، حالت جہاد میں، تیر لگتے ہی اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ صحابہ نے کہا ہنیئا لہو بالجنہ، اس کو جنت مبارک ہو، شہید ہو گیا، دشمن کی طرف سے تیر لگا، جنت میں چلا گیا۔ ہنیئا لہو بالجنہ، اس کو جنت مبارک۔ اللہ کے نبی آئے، دیکھا، آپ نے فرمایا وما یدریکم، وما یدریکم، تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہے؟ اللہ اکبر، کس نے بتا دیا یہ جنتی ہے؟ بہت بڑی بات، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، صحیح بخاری میں، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ بنے گا کیا، انسانوں بنے گا کیا، اپنا مستقبل سوچو، آگے جا کر حالات کیسے پیش آنے والے ہیں، آگے کے مقامات، قبر، قبر کے بعد، پھر اس کے بعد محشر، پل صراط۔ فرمایا تمہیں کس نے بتا دیا کہ یہ جنتی ہے؟ ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر قبل ان تقسم لتشتعل علیہ نار۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس شخص نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی تھی، ایک چادر صرف۔ کیا حیثیت ہے چادر کی؟ اور اس زمانے میں ضرورت بھی تھی، چادریں کم تھی، کپڑا کم تھا۔ فرمایا ایک چادر مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی، دبا لی، لتشتعل علیہ نارا۔ فرمایا وہ چادر آج آگ بن کر اس کو لپٹی ہوئی ہے، تم کہہ رہے ہو یہ جنتی؟ لہذا گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، توبہ استغفار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے موت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ایک دروازہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا اس وقت تک کھلا رہے گا، اور ایک دروازہ ہر انسان کی موت تک ہے۔ تو فرمایا کہ من فارق الروح الجسد وهو بریء من ثلاث، جب روح نکلے گی، جسم اور روح دونوں الگ الگ ہوں گے، تو جس انسان کے اندر یہ تین گناہ نہیں ہوں گے دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 وہ مقروض نہ مرے، نمبر 3 اس نے کوئی خیانت نہ کی ہو، اس نے کوئی کرپشن نہ کی ہو۔ جو اس حالت میں دنیا سے جائے گا فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ اور اگر ایسا کوئی گناہ لے کر چلا گیا، اگر شرک ہے وہ تو ہی ہمیشہ کا جہنمی، لیکن اگر تکبر ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، اگر قرضہ ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، اگر غلول کیا ہے، خیانت کی ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کر رہے، آئینے کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے عیب پہلے ڈھونڈے، تلاش کرے، اور ان عیوب سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ اپنے چہرے کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، اپنے ماضی کو دیکھے، اپنے مستقبل کو دیکھے، اپنے حال کو دیکھے، میرے اندر کیا ہے، عقیدہ کیسا ہے، نظریہ کیسا ہے، رویہ کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے عیب سارے ختم کرے اور پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ دراصل یہی وہ نقطہ ہے کہ جس سے ہم سب کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں اصلاح کرنے نکلتا ہوں، اپنے 10 عیب میں چھپا کر میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کی اصلاح ہو، ایسے میں اصلاح نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہر انسان اپنے عیبوں کی اصلاح کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ایسے تمام گناہوں سے بچائے جو ہمارے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب سے ایسی ساری خطائیں، ایسے سارے گناہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیے، جو ہمیں جنت میں جانے سے روک سکتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ایسے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔